السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اتفاق اور اتحاد میں برکت ہی نہیں بلکہ اتفاق اور اتحاد مشکل سے مشکل کام میں انسان کو سرخرو کرتا ہے اور تقسیم ناکامی کا منہ دیکھتی ہے۔ برطانیہ نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان پر قبضہ کیا تو اس کی بنیاد ہندوستان کے لوگوں کی تقسیم پر رکھی۔ اسی تقسیم نے مغل بادشاہوں کو کمزور کیا۔ سینکڑوں سال بر صغیر پر حکمرانی کرتے مغل شہنشاہ دیکھتے ہی دیکھتے ماضی کا قصہ بن گئے۔ برطانوی سامراج نے ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کے فارمولے کے تحت بر صغیر پر 200 سال تک حکومت کی، لیکن جب بر صغیر کے مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں متحد ہوئے تو انگریز کی چالیں ناکام ہوئی اور ہمارا پیارا پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان تو بن گیا لیکن پاکستان میں تقسیم کی سیاست برقرار رہی۔ اسی تقسیم سے سیاسی پارٹیاں ٹوٹتی اور بنتی رہیں۔ تقسیم کا اس سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ میں بھی تقسیم ہے۔ نظریات کی تقسیم ہے، سوچ کی تقسیم ہے، معاملات کو چلانے کے طریقہ کار کی تقسیم ہے۔ مسلم لیگ نون میں تقسیم کا یہ تاثر کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ شریف خاندان میں دو نظریات، دو قسم کی سوچ کی کہانی کافی پرانی ہے۔ یہ تقسیم دو بھائیوں کے نظریات کی تقسیم ہے، دو بھائیوں کی سیاسی سوچ کی تقسیم ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کی تقسیم ہے۔ ماضی میں جب بھی اس قسم کی تقسیم پر سوال کیا جاتا تو دونوں طرف سے ڈھکے چھپے الفاظ میں تردید کر دی جاتی۔ شریف خاندان میں سوچ کی تقسیم بلاول بھٹو کی طرف سے دی جانے والی افطار پارٹی میں بھی سب نے دیکھی، جب مریم نواز اس افطار پارٹی میں مرکز نگاہ بنی رہی اور حمزہ شہباز ایک طرف اداس اور پریشان بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم نظر آئے۔ مریم نواز نے اس سوچ کی تقسیم کو یوم تکبیر کی تقریب میں حمزہ شہباز کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن تقسیم تو تقسیم ہے، چھپانے سے کہاں چھپتی ہے، وضاحتوں سے کہاں ختم ہوتی ہے۔ اس تقسیم کا واضح اظہار آج مریم نواز کی پریس کانفرنس میں آخر ہو ہی گیا۔ مریم نواز سے سوال کیا گیا کہ آپ کے چچا شہباز شریف وزیر اعظم عمران خان کو مساق معیشت کی پیشکش کر رہے ہیں، اس پر مریم نواز نے کیا جواب دیا، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ مساق معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے، میرا خیال ہے۔ جس شخص نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، جو جعلی طریقے سے اقتدار میں آیا، اس شخص سے مساق، اس کو تو یہ این آر او دینے کے مترادف ہوگا۔ جی وہی مساق معیشت جس کی پیشکش اپوزیشن لیڈر اور ان کے چچا شہباز شریف نے میرے کپتان کو 2 دن پہلے کی ہے۔ مریم نواز نے اس پیشکش کو مذاق معیشت کہہ کر بتا دیا کہ پارٹی میں تقسیم ہے، اختلاف ہے۔ نون لیگ میں اسی طرح کی نظریاتی تقسیم انتخابی مہم کے دوران بھی دیکھی گئی۔ جب نواز شریف سپریم کورٹ سے نااہلی کے بعد جی ٹی روڈ پر کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے، این اسی وقت ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف ووٹ کو عزت دو کے مقابلے میں خدمت کو ووٹ دو کا نعرہ لے آئے تھے۔ ایک پارٹی کی انتخابی مہم میں 2 منشور اور 2 نعرے سن کر نون لیگ کا ووٹر بھی تقسیم ہو گیا۔ ووٹر کنفیوز ہو گیا کہ ووٹ کو عزت دینی ہے یا خدمت کو ووٹ دینا ہے۔ کبھی ووٹ کو عزت دو میں خدمت کو ووٹ کا نعرہ دب جاتا تو کبھی خدمت کو ووٹ کے نعرے میں ووٹ کو عزت کہیں گم ہو جاتی۔ اس تقسیم کا نتیجہ انتخابات میں نون لیگ کی ہار کی صورت میں سامنے آیا۔ نہ ووٹ کو عزت والے کامیاب ہوئے، نہ خدمت کو ووٹ والے کامیاب ہو سکے۔ آج دونوں بھائی نیب کی پکڑ میں ہیں۔ ووٹ کو عزت کا نعرہ لگانے والے نواز شریف جیل میں ہیں تو خدمت کو ووٹ کے نعرے والے شہباز شریف ضمانت پر رہا ہیں۔ شریف خاندان میں نظریات کی اس تقسیم سے پارٹی مضبوط ہوگی یا مزید کمزور ہوگی، اسی حوالے سے آج مزید بات کریں گے، لیکن ایک اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جب پریس کانفرنس کی تو مجھے وہاں پہ بلایا گیا، میں نے اس پریس کانفرنس کو اٹینڈ کیا۔ اس پریس کانفرنس کے ختم ہوتے ساتھ ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جو کچھ بھی گفتگو کی ہے اس میں شہباز شریف صاحب کے تاثر یہ آئے گا کہ وہ ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں وہیں سے نکل کر سیدھا شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے گیا۔ میری یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹے کی ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں بہت سے ایشوز کے اوپر گفتگو ہوئی، جس میں ملکی سیاست، اداروں کے ساتھ مسلم لیگ نون کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، اپوزیشن کیا پلان کر رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے اس وقت موجودہ طور پہ مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں جو کچھ کہا اس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کیا سوچتے ہیں۔ ناظرین، میری گفتگو میں بہت سی باتیں چونکہ آف دا ریکارڈ تھیں، اس لیے میں وہ تو کوٹ نہیں کر سکتا، ہاں لیکن آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک بات ضرور کی، اور وہ یہ تھی کہ وہ ہر صورت نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی صورت بھی وہ نواز شریف صاحب کا نہ پہلے ساتھ چھوڑنے کا سوچ سکتے تھے اور نہ اب اس وقت انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑنے کا سوچا ہے۔
اور کسی صورت بھی چاہے جو مرضی ہو جائے اختلاف رائے بے شک خاندان کے اندر موجود رہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے اور ان کے خاندان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کی 2 ملاقاتوں کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب کا یہی کہنا تھا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا اس کی ان کو پوری طرح خبر تھی اور اس کی اجازت بھی تھی۔ مریم نواز شریف صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں اس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے خاندان کے اندر اور ہماری پارٹی کے اندر جمہوریت ہے، اور اگر کوئی اس سلسلے میں کوئی بات کرتا ہے یا اختلاف رائے رکھتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ اپنی اس پوری 1 گھنٹے کی ملاقات میں انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کیا۔ باقی جو آف دا ریکارڈ باتیں ہوئی ہیں وہ بطور صحافی چونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اس لیے وہ میں آن ایئر نہیں بتا سکتا۔ ناظرین، یہاں پہ آج مریم نواز شریف صاحبہ کے جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ آخر مریم نواز صاحبہ نے یہ ساری گفتگو کیوں کی؟ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یا انہوں نے جو مساق معیشت کی بات کی تھی اسے مذاق معیشت کہہ کر کیوں اس قسم کی پوزیشن لی ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ کافی ڈسٹریبیوٹڈ ہے۔ ایک بریک کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ میرے ساتھ موجود ہوں گی اور ان کے سامنے جو میں سوالات رکھنے جا رہا ہوں اس کی چند جھلکیاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوگی، مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے یہ بھی گفتگو ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو وہی پاکستان پیپلز پارٹی جس میں وہ کہا کرتی تھی کہ جناب عمران زرداری بھائی بھائی ہیں، تو کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے اس سلسلے میں یو ٹرن نہیں لیا؟ کیا اس کا وہ جواب دے سکتی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ساتھ یہ ہونے والا اتحاد کس حد تک آگے چلے گا؟ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، لیکن بلاول بھٹو کی ملاقات مسلم لیگ نون کی نائب صدر یعنی کہ مریم نواز سے کیوں ہوتی ہے؟ آخر ان کی یہ ملاقات شہباز شریف صاحب سے کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے ساتھ ساتھ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ کیا آج بھی اپنے اس بیان کے اوپر قائم ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ کیلیبری فونٹ کے حوالے سے بھی ان سے سوال کریں گے، اور تو اور آگے چل کے فوج کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جس قسم کا بیانیہ لے کے چلتی رہی ہیں وہ اس طرح لگتا ہے کہ فوج مخالف ہے اور ادارے ان سے کچھ ناراض نظر آتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ اب اس سلسلے میں کیا بیان رکھتی ہیں اور ان کے تھاٹ پروسیس کیا ہے، یہ تمام سوالات مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میثاق معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے۔ جس شخص نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کی ترقی کو جس نالائق اعظم نے روک دیا، اس شخص سے میثاق، اس کو تو یہ NRO دینے کے مترادف ہو۔ کمیشن تو بنے گا، 2008 سے شروع نہیں ہوگا، وہ 1999 سے شروع ہوگا۔ اس میں 2019 جو کہ نالائق اعظم کا پہلا فسکل ایئر ہے، جس میں اس نے 10 مہینوں میں معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، وہ یہ سال بھی اس میں انکلوڈڈ ہوگا۔ تو اس کمیشن کے اندر گرانٹس کی تحقیقات بھی ہوں گی۔ سب سے زیادہ قرضے کس حکومت نے لیے دکھانے کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس بہت کچھ ہے۔ قرضے کہاں لگے؟ ان کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے؟ نیب کو آپ شامل کر رہے ہیں، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو شامل کر رہے ہیں۔ کیوں آپ ایسے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں؟ یہ کمیشن نہیں ہے، یہ JIT ہے، نہ یہ مصر ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو ہم مرسی بننے دیں گے۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی آج مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے، اور اس پریس کانفرنس کے بعد میڈیا کے اوپر ایک گفتگو کا آغاز ہوا کہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک واضح پوزیشن لے لی ہے۔ انہوں نے ان کے مساق معیشت کو مذاق معیشت بھی کہا کہ یہ کس قسم کا مساق ہونے جا رہا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا یہ میری انفرادی یہ چوائس ہے، یہ میری رائے ہے، میں اس رائے کا اظہار کر سکتی ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے اندر واضح طور پر ایک ڈویژن آ چکا ہے؟ مزید بات کرتی ہے مریم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، تھینک یو منصور۔ ہاں جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مریم صاحبہ، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا پارٹی میں ڈویژن آ گیا ہے؟ پارٹی میں واضح طور پر ایک فرق آ گیا؟ کیونکہ آج آپ نے غالباً شہباز شریف صاحب کے حوالے سے پہلی دفعہ کوئی واضح پوزیشن لے لی ہے۔ دیکھیں، میں نے بہت کلیئرلی بات کی تھی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ تو آئی تھنک اس طرح سے مسکنسٹرو کرنا کسی بات کو، 30 سال سے یہ کوشش جاری ہے کہ کسی طرح دونوں بھائیوں میں کوئی ویج ڈرائیو کی جائے یا اس میں اختلافات کا پہلو سامنے لایا جائے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ میاں صاحب میرے جو والد ہیں نواز شریف صاحب،
ان کا ایک اپنی اپروچ ہے, شہباز شریف صاحب کی ایک اپنی اپروچ ہے, اور دونوں میں کبھی کلیش اس لیے نہیں ہوا کہ شہباز شریف صاحب بھی اپنی ویو پوائنٹ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے, جس کو شہباز شریف صاحب بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے مانتے بھی ہیں اور اس کو پھر دل سے مانتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور میں نے آج یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب نے جو میثاق معیشت کی بات کی ہے, ان کے پیش نظر صرف سیاست نہیں تھی, ان کے پیش, کیونکہ وہ وہاں پہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ایک بہت ہی ایکسپیرینس پولیٹیشین بھی ہیں, تو انہوں نے ہاؤس بھی چلانا ہے, انہوں نے قوم کے مفاد کو مد نظر بھی رکھنا ہے, تو ان کے پیش نظر کیا پوائنٹس ہوں گے, کیا چیزیں ہوں گی, کیا اینگلز ہوں گے, وہ اس کا علم مجھے نہیں ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ووٹ چوری کر کے آتا ہے اور وہ جو ایک غلط طریقے سے اقتدار میں آتا ہے, اس کو بالکل بھی اس کو کسی قسم کی نہ کوآپریشن کا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا چاہیے, نہ اس کو کوئی لیجٹمیسی دینی چاہیے, نہ آپ کو اس سے کسی قسم کی بھی کوئی بات چیت کرنی چاہیے. یہ میرا مائی کوشچن اس کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہم جب گروپنگز دیکھتے ہیں, جہانگیر ترین صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, ایوری ون نوز اٹ. اب آپ لوگوں کے درمیان بھی جب اس طرح پبلک کے اندر بات ہوگی اور پبلک کے اندر پریس کانفرنس کے اندر جا کے جب آپ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اس قسم کی بات کریں گی, بے شک آپ کی انفرادی رائے ہو, لیکن آپ کی انفرادی رائے کی ایک اہمیت ہے. آپ کے پارٹی کا ورکر آج ڈسٹریبیوٹڈ فیل کرتا ہے کہ میں نے مریم نواز کی گفتگو سننی ہے یا میں نے شہباز شریف کے بیانیے کے پیچھے جانا ہے. شہباز شریف اور نواز شریف اس کا بیانیہ ایک ہی ہے, اور ورکر بالکل کنفیوز نہیں ہے, اور ورکر کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے, وہ اس پہ مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اسی پہ شہباز شریف صاحب بھی کھڑے ہیں. تو یہ تاثر دینا کہ کوئی ڈفرنس ہے اور وہ ٹی وی پہ آ کے ہو رہی ہے, یہ میں اس کو نہ انڈورس کرتی ہوں, نہ ہی اس میں کوئی سچائی ہے. اور یہ اگر کسی کا خواب ہے یا کسی کی کوئی خواہش ہے, 30 سال سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ پوری نہیں ہوئی اور اب بھی نہیں ہوگی, تو یہ ایک خواہش ہی رہ جائے گی جس کو یہ کہنا چاہیے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس پہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. یہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نہ صرف ایک بہت لائل بھائی بھی ہیں, ان کو کیونکہ ان کی ایک اپروچ ذرا فرق تھی, تو سمجھا جا رہا تھا کہ شاید وہ وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ کسی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو منصور بتا دوں, یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ وفا کی, کہ اگر وہ آج زیر عتاب ہیں بطور اپوزیشن لیڈر, 4 مہینے اریسٹ میں بھی رہ چکے ہیں, نیب کے اوپر ان کے مقدمے بن گئے ہیں, ان کے بچے زیر عتاب ہیں اس وقت, حمزہ جو ہے وہ اس وقت پابند سلاسل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا, انہوں نے اپنے بھائی کو ڈچ نہیں کیا, انہوں نے اپنے بھائی کی لائلٹی کو سب سے مقدم سمجھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے, ورنہ وہ یہ نالائق اعظم کی جگہ آج وہ وزیر اعظم. مریم صاحبہ, اب یہ جو بھی آپ نے پوزیشن لی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی پارٹی کے اپنے اندرونی معاملات بھی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف تو سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے ایک واضح ڈویژن دیکھ لیا, آپ کہتی نہیں ہیں, چلیں ٹھیک ہے. 2-4 اور ایشوز. نہیں, ایک بات ہے منصور صاحب, اور وہ بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے جب کوئی مواد نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو چن کے بھی کوئی چیز نہیں ملی, تو مخالفت برائے مخالفت میں آپ, یہ تو گھٹیا حرکت ہے کہ آپ ایسی چیز نکال لیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, اور کسی کے خاندان کے اوپر آپ اٹیک کرنا شروع کر دیں, پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب ہے نا کہ ان سے بھئی تم ایشوز کا جواب دو, تم بتاؤ کہ کیوں نالائکی ہوئی ہے, تم بتاؤ کہ پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ کیوں چڑھ گیا ہے, تم میری بات کا جواب دو کہ مہنگائی کیوں ہو گئی ہے, تم میری بات کا جواب دو کہ اسٹاک ایکسچینج کیوں پلنج کر رہا ہے نیچے, میری بات کا جواب دو کہ زر جو مبادلہ کے ذخائر وہ کیوں نیچے جا رہے ہیں, تم میری بات کا جواب دو کہ تم کیوں سلیکٹو احتساب کر رہے ہو, تم میری بات کا جواب دو کہ تمہیں عمران خان اور علیمہ خان نظر نہیں آتی, نیب کو وہ نظر نہیں آتی, تم ان چیزوں کا جواب دو. تم کدھر فیملی افیئرس کے پیچھے چل پڑے ہو بھائی, اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ چلیں مریم صاحبہ یہ بتائیے, آپ نے ایک اور جو ایشو جس کے اندر تھا, وہ آپ نے یہ جو ہائی پاورڈ کمیشن ہے اس کے اوپر بھی آپ نے اعتراض کیا کہ اس کے اندر چند ادارے جو ہیں ان کے نمائندے وہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں.
ظاہری بات ہے جو وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں پچھلے 10 سال میں، اس میں 5 سال آپ کی حکومت کے بھی آتے ہیں، نون لیگ کے بھی آتے ہیں. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے جو بھی عہدیدار رہے ہیں، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب بھی شامل ہیں اور لوگوں کو بھی شاید بلایا جائے گا، کیا وہ نہیں پیش ہوں گے اس کمیشن کے سامنے؟ میرے خیال میں بالکل پیش نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے یہ کمیشن اس لیے بن رہا ہے کہ اس پہ قرضوں کی تحقیقات ہو؟ اگر تو یہ کمیشن اس لیے بن رہا ہے تو پھر اس میں سب سے پہلے تو عمران خان کی جعلی حکومت کے 10 مہینے شامل کرنے چاہیے، جس میں قرضوں کے لیے اس نے ریکارڈ بنا دیا اور 1 روپے کا کام کہیں نظر نہیں آتا. تو وہ قرضے کہاں گئے؟ اگر کمیشن بننا چاہیے تو اس چیز پہ بننا چاہیے. اگر کمیشن بننا چاہیے تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی یا شاید خاقان عباسی کا ہی کیوں؟ تو 1999 سے شروع ہو جب پرویز مشرف کا دور تھا، اس وقت کی گرانٹس اور قرضوں کے بھی حساب ہو جانا چاہیے. تو یہ وچ ہنٹنگ تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن مریم صاحبہ یہ تو پھر احتساب کے عمل کو ہی روکنے والی بات ہوگی نا. آپ جس سے بھی سوال کریں گے، آپ 99 کی بات کرتی ہیں، اگر 99 کے اوپر چلے جائیں تو وہ لوگ کہیں گے نہیں جناب 89 سے شروع کریں، 89 والے کہیں گے 79 سے شروع کریں. کہیں نہ کہیں سے تو احتساب سٹارٹ ہوگا. نہیں تو 89 79 میں کیوں جا رہے ہیں آپ؟ 2019 میں کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں 2019 بھی ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نا، ہے نہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ بات دال میں کچھ کالا ہے. ہونا چاہیے تو بہت کچھ ہونا چاہیے نا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ہونا چاہیے ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے میلا فائدی ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ سے پریس کانفرنس میں بھی یہ سوال کیا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی سے سارے معاملات یا بلاول بھٹو کے ساتھ سارے معاملات آپ ہی طے کریں گی یا مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پہ شہباز شریف صاحب بھی فرنٹ پر آئیں گے؟ بھائی میں کیوں طے کروں گی معاملات؟ میرا بلاول سے جو میٹنگ تھی وہ ایک ریسپروکل جیسچر بھی تھا اور ملاقاتیں ہونی چاہیے. میری ملاقات کے بعد پارٹی پریزیڈنٹ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اور ڈیفینیٹلی اس میں جو باتیں ڈسکس ہوئی ہوں گی وہ زیادہ ریلائبل بھی ہیں اور وہ زیادہ سالڈ بھی ہوں گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس پارٹی کا مینڈیٹ ہے اور بطور پریزیڈنٹ انہوں نے جو بات کی ہوگی وہ آل انکمپسنگ ہوگی. میری تو بات چیف اور بلاول سے جو میری ملاقات تھی وہ ایک پولیٹیکل اس میں بالکل مائنس تو نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ایک ذاتی بھی ایک ایلیمنٹ تھا کہ انہوں نے مجھے بلایا. میں بھی چاہتی تھی کہ میں ان کو ریسپروکل ایک جیسچر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمیں بات چیت تو کرنی چاہیے، لیکن یہ تو نہیں کہ بلاول نے اور میں نے بیٹھ کے سارا کچھ طے کر لیا، بلکہ میں نے بلاول سے بھی کہا کہ جو چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے بعد ہم اس چیز کو جو ہے وہ اپنی اپنی ریسپیکٹو پارٹیز کے پاس لے کے جائیں گے اور اس کے بعد مشاورت کے ساتھ ہی APC میں آئیں گی. اور بلاول صاحب جب رخصت ہوئے میرے پاس سے تو سب سے پہلا فون میں نے شہباز شریف صاحب کو کیا. اچھا. اور میں نے ان کو بریف کیا تھا کہ میری کیا بات چیت ہوئی ہے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. وہ صبح اسلام آباد جا رہے تھے تو میری ملاقات نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری ان سے کیا بات ہوئی. یہ میرا فرض تھا، میں نے کیا. اور بلاول صاحب کے آنے سے پہلے بھی میری پوری کی پوری شہباز شریف کے ساتھ 100% کوآرڈینیشن تھی. مریم صاحبہ کیا یہ حقیقت ہے بلاول صاحب کے ساتھ آپ کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جس قسم کی APC کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کے چند سینئر لیڈر دراصل میں اس مفاہمت کے ساتھ یا جو کچھ بھی یہ پلاننگ ہو رہی ہے دراصل میں اس کے مخالف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی پوزیشننگ جو ہے وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میری بات دیکھیں، پولیٹیکل ہسٹری جو PMLN کی اور PPP کی رہی ہے وہ کوئی بہت ہی اسپیشلی 80s اور 90s میں وہ کوئی بہت قابل رشک نہیں. تو ہمارے جو زیادہ تر سیاستدان ہیں سینئر لیڈرشپ ہے ان کے جو مس گیونگز ہیں وہ کچھ انفاؤنڈیڈ بھی نہیں ہیں اور اس میں دونوں جماعتوں کی کوئی بہت ہی زبردست تعلقات نہیں رہے. اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، آتا رہا ہے. لیکن اس میں میجر شفٹ جب آیا تھا جب میاں نواز شریف نے اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جب ایک پوری انہوں نے اپنی ہیچٹ جو ہے وہ بری کر دی تھی اور انہوں نے اپنی جو آپس کے اختلافات تھے ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک یہ ایک منیمم جو ایجنڈا ہے پاکستان کے لیے یا ڈیموکریسی کے لیے اس پہ بات چیت نہیں ہوگی، معاملات پاکستان کے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو انہوں نے اس کے اوپر مساق جمہوریت کیا. اس کے بعد بھی بہت حد تک معاملات کے اندر بہتری آئی ہے، میں یہ کہوں گی بہت حد تک. لیکن ابھی بھی وہ مس گیونگ جو ہیں وہ ابھی بھی چلتی ہیں، وہ ہمارے لیڈران کے پیپلز پارٹی کے لیڈران کے دماغ میں ہیں. اور اگر میں اور بلاول شاید اس حد تک نہیں سمجھتے کہ معاملات کو لے کے جانا چاہیے،
تو ایک نئی سوچ بھی ہے پارٹی کے اندر, پرانی سوچ بھی چل رہی ہے, درمیانی سوچ بھی چل رہی ہے, بالکل ایک ایکسٹریم سوچ بھی ہے ہر پارٹی کی طرح. تو میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی میں بھی اسی طرح سے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آتا ہے لوگوں کا. تو اس کے بعد آخر میں جو سب کی ہوتی ہے کہ بات چیت ضرور ہونی چاہیے. لیکن مریم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, آپ نے میں اینڈ آئی ہیو ٹو آسک دس کوسچن ٹو یو, کیونکہ آپ ایک سال پہلے تک خود اپنے جلسوں میں جا کے عمران زرداری بھائی بھائی کے نعرے لگاتی رہی, آپ لوگوں کو بتاتی رہی کہ یہ دونوں اے ٹیم اور بی ٹیم آپس میں ملے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر ہم یو ٹرن کا جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں, کیا آپ نے اپنی سیاست میں یو ٹرن نہیں لیا؟ میں نے تو یو ٹرن نہیں لیا, اس کی میں نے صرف یہ کیا ہے کہ جو پیچھے کی باتیں ہیں میں پیچھے چھوڑ رہی ہوں. اور دیکھو نا جو سینٹ کے چیئرمین کے وقت میں ہوا, جو وہ میں سب ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ اس میں ایک پھر خامخواہ کی نیگیٹیوٹی آ جاتی. میں نے صرف یہ کیا کہ آئی ہیو مووڈ آن, اور اگر کوئی اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہے اور اس کو شاید اگر یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی غلطی کو سدھارے, اور اگر معاملات جمہوریت کے لیے پاکستان کے لیے آگے بڑھتے ہیں, اور یہ میں کلیشے ایک بات نہیں کر رہی, تو مجھے یہ کرنا چاہیے. اور میرے ذاتی خیال میں کہ اس ایجنڈے سے اب نہ پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹنا چاہیے نہ پی ایم ایل این کو پیچھے ہٹنا چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, میرا ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے منصور صاحب, وہ عوام کے ووٹ سے آئے. عوام چاہے اس کو ووٹ آؤٹ کرے یا بوٹ آؤٹ کرے, یہ صرف اور صرف عوام کی ذمہ داری ہونی چاہیے. لیکن آپ کی باتوں سے عوام کا حق ہونا چاہیے, یہ حق کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے. اور اگر یہ حق کسی نے لیا ہے اور اپنی جعلی حکومت بنائی ہے, چھینا ہے عوام سے, تو یہ حق اس سے واپس چھیننا چاہیے. اور اس کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیا, مولانا صاحب, جے یو آئی ایف اور جتنی بھی اور جماعتیں ہیں, علاقائی جماعتیں ہیں, سب کو اس چیز میں شامل ہونا چاہیے اور اس چیز کے آگے آپ کو دیوار کھڑی کرنی چاہیے تاکہ فیوچر میں یہ نہ ہو. ہاں, میں اور بلاول, شہباز شریف صاحب اور بلاول یا اور کوئی بھی, ہم ضرور مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کا, لیکن الیکشن کے میدان میں کریں گے. وہ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آئیں گے, ہم اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آئیں گے. وہ اپنی کارکردگی کے ساتھ آئیں گے, ہم اپنی کارکردگی کے ساتھ آئیں گے. وہ اپنے نعرے کے ساتھ آئیں گے, ہم اپنے نعرے کے ساتھ آئیں گے. مریم صاحبہ, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ان سوالات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے پاس اس وقت عمران خان صاحب کی اس حکومت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایز سچ کسی قسم کا کوئی پلان موجود ہے, سوائے اس کے کہ اے پی سیز بلا لی جائیں؟ کیا دھرنے کا پلان ہے, کوئی زیادہ احتجاج کا پلان ہے, سڑکوں پہ نکلنے کا پلان ہے؟ کیونکہ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں دراصل میں اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر کوئی پرفارمنس دکھا سکیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو اپوزیشن کا کام تو بعد میں شروع ہوتا ہے. اپوزیشن کا 80% کام یا 100% کام جو ہے وہ ان کی نالائکی اور نااہلی نے خود ہی کر دیا. اور اب اپوزیشن کا کام تو بہت کم ہے. اپوزیشن کو تو صرف یونائٹ ہو کے اور ان کو ایک اسٹرانگ سٹانس لینا ہے. اور کیا سٹانس لینا ہے یہ عوام نے بتا دیا ہے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ نہ لائکیوں نے بھی بتا دیا ہے, نہ اہلیوں نے بھی بتا دیا ہے, 10 سال کی کارکردگی نے بھی بتا دیا ہے, اور عوام جس طرح سے بل بلا رہے ہیں نا, انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ اپوزیشن کا قبلہ کیا ہونا چاہیے, اپوزیشن کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. تو اس میں اپوزیشن کو کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ نے کہا نا اے پی سیز ہی ہوگی, ابھی تو بھائی پہلی اے پی سی بھی نہیں ہوئی. ابھی تو صرف ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی بلاول بھٹو صاحب نے جب ہمیں افطاری سے بلایا تھا. اس میں ایک بڑی پریلیمنری سی, بڑی بیسک سی ڈسکشن ہوئی تھی. اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ یہ اے پی سی ہوگی. تو اب جب اے پی سی بلائی جائے گی اور اس بار جو ہے وہ ہر کوئی اپنے بڑے کانکریٹ ایجنڈا کے ساتھ آ رہا ہے, اور جب یہ اے پی سی میں یہ پوائنٹ لائے جائیں گے اور اس میں کوئی لاہے عمل بنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت افیکٹو لاہے عمل ہوگا, ہونا بھی چاہیے. عوام کی توقعات سے
اپوزیشن پارٹیز کو پورا اترنا چاہیے, عوام کی پلس بھی دیکھنی چاہیے, ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ بھی کھڑا. لیکن مریم صاحبہ, آپ کے اوپر ایک الزام جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے لگتا ہے, وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو عوام کے ساتھ ہونے والے سلوک یا عوام مہنگائی کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اصل میں یہ ابو بچاؤ مہم ہے جس کی وجہ سے یہ ساری اے پی سیز ہو رہی ہیں, ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. عوام کو یہ ٹرسٹ آپ کس طرح دلوائیں گی کہ نہیں دراصل میں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو رہا؟ عوام کو کوئی کچھ دلوانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی وزڈم اور انسائٹ اور ڈیپ انسائٹ عوام کو ہے نا کہ کون کیا کر رہا ہے, وہ میرے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ صرف مجھے آپ جو مرضی کر لیں, آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان کس طرح آیا ہے اقتدار میں, یہ جعلی حکومت کس طرح آئی ہے اقتدار میں, اور یہ نااہل حکومت ہے, نالائق حکومت ہے. سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے ان کو پیش ہوا ہے. یہ پھر اکانومی کو نہیں چلا سکے, یہ پھر سیکیورٹی سچویشن بہتر نہیں کر سکے, یہ پھر پاکستان کے جو تعلقات ہیں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس میں بھی خرابی کر کے آ گئے ہیں. یہ جا کے ایران کہہ کے آتا ہے کہ جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے. تو یہ اس قسم کا جب حرکتیں عوام کے سامنے آئیں گی تو عوام کو پہچاننے میں بالکل مشکل نہیں ہو رہی ہے. اس میں آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام آپ سے اور میرے سے زیادہ سمجھدار ہے, ایک ایک چیز کو سمجھتی ہے. اور پھر اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی کرے, اور اگر عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ کھڑی ہو, ان کی آواز. لیکن مریم صاحبہ, میں ایک صرف پوائنٹ, آپ لوگ وزیر اعظم کے حوالے سے انہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں یہ الیکشن آپ لوگوں سے چوری کیا گیا, آپ یہ کہتے ہیں کہ دراصل میں حقیقی حق آپ لوگوں کا تھا یہ الیکشن جیتنے کا. آپ لوگ تو خان صاحب نے چیلنج کیا اپنی پہلی تقریر کے اندر کہ جناب آئیں نا, کنٹینر میں دیتا ہوں, کھانا میں دیتا ہوں. آپ لوگ تو 10 مہینے گزر گئے ایک اپنے الیکشنز کے حوالے سے جو کہ آپ کے مطابق چوری کیے گئے, آپ لوگ تو ایک احتجاج تک نہیں کر سکے اس سلسلے میں. دیکھیں نا, یہاں پر اپوزیشن کی کمزوری آ گئی, نہیں آنی چاہیے, بالکل نہیں آنی چاہیے. چلے میں بھی دیکھیں, جہاں اگر میرے پہ آپ بات کریں یا میاں صاحب پہ بات کریں تو ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ گزرا تھا کہ اس حادثے کے بعد نارملائز ہوتے ہوتے بھی انسان کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, اور وہ ان حالات میں ہمارے ساتھ حادثہ ہوا کہ اس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چلیں وہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ایک طرح سے وہ پورا عرصہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہے اور آپ نے ان کی نالائکی کو بولنے دیا, آپ خاموش ہوئے, آپ نے ان کی نااہلی کو ایکسپوز کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ اتنی اگر آپ پہلے دن سے تنقید شروع کر دیتے, پہلے دن سے آپ ان کو ٹائم نہ دیتے تو اتنی بری طرح ایکسپوز نہ ہوتے. تو آج یہ اتنی بری طرح اگر ایکسپوز ہو گئے ہیں تو اس میں اپوزیشن کی خاموشی, چاہے وہ ان ایڈورٹنٹ ہو یا ایڈورٹنٹ ہو, اس میں سوچی سمجھی ہو یا وہ کسی اور وجہ سے ہوئی ہو, اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں. ان کو 10 مہینے ان انٹرپٹڈ ملے اور 10 مہینے میں انہوں نے سوائے کام خراب کرنے کے اور کوئی کام نہیں. مریم نواز صاحبہ, ایک جو آپ کے اوپر الزام لگتا ہے اور میں نے پریس کانفرنس میں بھی آپ سے سوال کیا تھا, اس کا جواب صحیح طرح میرے خیال میں آ نہیں سکا. آپ کے حوالے سے ڈان لیگز کے اوپر تنقید کی گئی, اس میں کہا گیا کہ جناب آپ کا بھی کردار تھا اس سلسلے میں, اور یہ کہا جاتا ہے, پوزیشننگ یہ کہی جاتی ہے کہ آپ دراصل میں فوج کے ادارے کے خلاف ہیں اور آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کر کے دراصل میں آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, آپ تنقید کرتی ہیں. کیا یہ بات درست ہے اور کیا آپ اس پہ اپنی پوزیشن ذرا واضح کر سکتی ہیں؟ میری بات سنیں آپ, میں کوئی اگر مجھے کسی پر تنقید کرنی ہوگی نا تو میں ڈھکے چھپے الفاظ کا استعمال نہیں کروں گی. اچھا. یا میں چپ رہوں گی اگر میں نہیں بول سکتی, کوئی امر مانے, کوئی اور مجھے کوئی چپ رہنا پڑتا ہے تو میں نہیں بولوں گی. اگر میں بولوں گی تو میں وہ بات کروں گی جو میرے دل میں. یہ بہت ہی گمراہ کن بات ہے کہ میں اپنے کسی ادارے کے خلاف ہوں. بھئی میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں اور مجھے اس چیز کا پوری طرح احساس ہے کہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں, چاہے وہ افواج پاکستان ہوں, وہ ایک اس کی مضبوطی, اس کی ایک پوری کی پوری جو ہے وہ ان کو نان کانٹروورشل ہونا کتنا ضروری ہے. اور بطور پاکستانی جب ان کو پیٹی پالیٹکس میں گھسیٹا جاتا ہے اور جب ان کو پولیٹیکل ڈویژنز ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا پولیٹیکل ڈویژنز کریٹ کرنے کے لیے ان کو سامنے کر دیا جاتا ہے, تو مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے آپ کی طرح
اور ہر پاکستانی کی طرح میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ پاکستانی فوج کو بالکل بھی غیر جو ان کے پروفیشنل چیزیں ہیں، سیاسی معاملات ہیں، پیٹی پالیٹکس ہے، اس آپس کے جو اختلافات ہیں اس میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، اس کے لیے نہیں استعمال ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اور ان کو ہر طرح کی تنقید سے محفوظ کر کے ان کی جو توجہ ہے وہ صرف ان کے دفاعی امور پہ اور پروفیشنل امور پہ ان کو فوکس رہنا چاہیے. اور اتنی سی میری بات ہے. اور اب تک کی اس میں مخالفت کہاں سے آ گئی؟ اس بیانیے کی کوئی مخالفت کر کے تو دکھائے. لیکن مریم صاحبہ ڈان لیگز کا نام بار بار آپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یہ تو حقیقت ہے، کیا اس کے اوپر آپ اپنی پوزیشن لے سکتی ہیں؟ خود مر گئے. ڈان لیگ سے ایک جھوٹ تھا، ایک کرافٹڈ چیز تھی جو کہ ایک بہت ہی وائل دماغ کا، ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے، اب میں کیا الفاظ استعمال کروں، اس کی کریشن تھی. اگر اس میں کوئی، اس پہ بھی جی آئی ٹی بنی تھی، آپ کو یاد ہے نا جی. اور کیا نکلا اس جی آئی ٹی نے؟ تو مریم نواز کا نام نہیں لیا. اور آپ ایک بیسک چیز ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو قومی سلامتی کا جب اجلاس ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا، جس اجلاس کے بارے میں ڈان لیگ بنی تھی، اس اجلاس میں مریم نواز کا تو دور دور سے کوئی تعلق ہی نہیں. ٹھیک. نہ میں وہاں کبھی بیٹھی، نہ مجھے علم کبھی ہوتا تھا کہ اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے کیا. تو اس کو جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے تو لیگ کدھر سے آ گئی؟ نہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ مریم صاحبہ آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ایک میڈیا سیل بنایا ہوا تھا جو بیسیکلی اس قسم کی انفارمیشن وہاں سے نکالتا تھا، اور کوئی ایسے خفیہ آلات بھی شاید وہاں پہ لگے ہوئے تھے. پہلے تو میڈیا سیل کو بھی انفارمیشن ملتی تو وہ نکالتا ہے نا. اچھا. انفارمیشن تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو ہوگی، اور میرے تک تو کبھی وہ انفارمیشن نہیں پہنچی. ہاں، میڈیا سیل تھا اور وہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھا، وہ پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھا، وہ اپنی پالیسیز کو، اپنے پروجیکٹس کو، اپنی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تھا. وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں تھا اور اس کو ایسا بنا دیا گیا. لیکن مجھے اس میں کوئی، میں ڈیفینسو پہ بالکل نہیں ہوں. وہ ایک پرائم منسٹر، پارٹی کی جو ہماری جو گورنمنٹ تھی اور اس کی جو اچیومنٹس تھی اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تھا. اپنے اوپر کیے ہوئے جو بھی اپوزیشن کے جو اٹیکس ہوتے تھے یا جو کرٹیسزم ہوتا تھا اس کا جواب دینے کے لیے. مریم صاحبہ مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ ابھی اور بڑے کچھ اہم سوالات کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیلیبری فونٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اس سوال کا جواب بھی مریم صاحبہ سے لینا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مریم نواز شریف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی پریس کانفرنس، اور اس سے جڑے چند سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آخری سوال پروگرام کا، یہ بتائیے کہ آپ کا ایک وہ مشہور زمانہ بیان ہے جو پاکستان تحریک انصاف اپنے جلسوں میں بھی بار بار چلاتی رہی، میری لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس کے بعد احتساب عدالت کے اندر ہم نے دیکھا کیس چلا، آپ کو اس سلسلے میں بھی سزا ہوئی. اب اس سارے معاملے کے بعد جو کچھ بھی گزرا، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی، یا آپ کی فیملی کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟ کیونکہ سوالات ابھی بھی بہت اٹھتے ہیں اس سارے کیس کو لے کے کہ جناب دراصل میں آپ لوگ منی ٹریل دے ہی نہیں سکے. سوالات اٹھتے ہیں منصور صاحب، لیکن اس کے جوابات نہیں ملتے. سوالات آج بھی اٹھائے جاتے ہیں لیکن اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس. میری لندن میں تو کیا کہیں بھی پراپرٹی نہیں، تو کون سی پراپرٹی نکل آئی لندن میں میری؟ آپ کو پتا ہے میرے پہ الزام کیا لگا تھا جس الزام میں مجھے سزا ہوئی ہے؟ ابیٹمنٹ آف کرائم. ابیٹمنٹ، اپنے والد کے ساتھ جو کرائم میں نے کیا تھا نا 19 سال کی عمر میں، اس کی مجھے وہ الزام میرے پہ لگا. اور آپ کرائم کیا تھا یہ آج تک کسی کو نہیں پتا. کون سی پراپرٹی میری نکلی؟ کوئی اونرشپ کے کاغذ دکھا دیے انہوں نے کہ یہ مریم کی پراپرٹی تھی لندن میں؟ میری بات تو وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ اتنا بڑا ایشو کیسے بنا. وہ جو ٹولز ہوتے ہیں نا میڈیا کے، وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ. نہیں مریم صاحب، وہ کیلیبری فونٹ کا آپ کے اوپر ہی الزام لگا تھا کہ آپ نے وہ فونٹ استعمال کیا. جو وہاں پر جو ایکسپرٹ تھا اس نے کہہ دیا کہ جی یہ غلط ہے، تو پھر وہاں پہ کیا شہادت آئی؟ ٹھیک. آپ نے پورا میرے سے زیادہ مائنیوٹلی، میں تو عدالت میں تھی، آپ نے مائنیوٹلی دیکھا ہوگا نا، آپ لوگ اینالائز بھی کرتے ہیں. جو رابرٹ ریڈلے اس نے کہا کہ اس نے سارا ان کا مقدمہ اڑا کے رکھ دیا. ٹھیک. اور بالفرض میں اگر فار انسٹنس یہ بات اگر سچ بھی ہوتی، تو جب میرے بھائی نے کیا وہ میرے ساتھ
ایک ٹرسٹ ڈیڈ میں نے سائن کی, وہ بھی اون کر رہا ہے, میں بھی اون کر رہی ہوں, تو غلط بات کہاں سے آ گئی؟ آج بھی اون کر رہے ہیں, آپ تب بھی اون کر رہے تھے. آج بھی اپنی اسی پوزیشن کے اوپر قائم ہے؟ میں بالکل قائم ہوں. میری لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ہاں الحمدللہ اب میری پاکستان میں ہے پراپرٹی. ذرا اس کی ویلیو بھی بتا دیں, کتنی ویلیو ہے اس کی؟ مجھے اب ایگزیکٹلی ویلیو تو نہیں پتا اس کی, لیکن کوئی 1 ارب روپے کے قریب ہے ماشاءاللہ. اچھا, اور وہ آپ اس کی منی ٹریل دے سکتی ہیں اس 1 ارب کی پراپرٹی کی؟ بھائی میری ڈکلیئرڈ ہے, ہر چیز میں ڈکلیئرڈ ہے. مجھے اب ٹوٹل نہیں پتا, لیکن ٹھیک ٹھاک ہے, اور وہ ساری انہیریٹنس ہے میری. ٹھیک ہے, اور میں بالکل اس کو چھپاتی نہیں ہوں, اللہ کا بڑا شکر ہے. لیکن اس وقت جب میں نے یہ بات کی تھی, نہ وہ میری کوئی پراپرٹی ثابت کر سکے انگلینڈ میں. بتائیں نا کون سی پراپرٹی ثابت کی, اس کا جواب دے دیں مجھے, آپ دے دیں منصور صاحب. نہیں مریم صاحبہ, وہ ڈاکیومنٹس آپ کے نام ٹرانسفر تو ہوئے تھے, آپ کے نام وہ فلیٹ ٹرانسفر تو ہوئے تھے. وہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی جی, وہ ٹرانسفر تو ہوئی تھی, اس میں آپ کا نام تھا اس میں؟ نہیں ٹرانسفر نہیں ہوئی. وہ میرے بھائی نے کہا کہ یہ تم ہولڈ کرو گی میرے لیے, کیونکہ ان کی 2 شادیاں تھیں. جی, انہوں نے کہا کہ کل کو اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہوتا ہے تو ان کے دونوں شادیوں سے ان کے بچے, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میں اس کا ٹرسٹی بناتا ہوں, تاکہ تم جو ہے کل کو خدا نخواستہ جب ایسا کوئی وقت آئے تو آپ کو پتا ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری ان بچوں کے لیے اور یہ میرے ان بچوں کے لیے. اس کا ثبوت میں نے عدالت میں دیا. ٹھیک. لیکن دیکھو بھائی, جب پیناما نکلتا ہے اس میں سے آپ جب اقامہ نکال لاتے ہو نا, تو اس کا مطلب ہے سزا آپ نے دینی. آپ جو مرضی منی ٹریل دے دیں, آپ جو مرضی چیز سامنے لے کے آ جائیں, انہوں نے نہیں ماننی تو نہیں ماننی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مریم شریف صاحبہ آپ کا. ناظرین, مریم نواز ہمارے ساتھ موجود تھی. آج جو پریس کانفرنس کی, شہباز شریف صاحب کا پارٹی کے اندر کیا رول ہے, ان کا اپنا کیا رول ہے, اس کے ساتھ ساتھ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, یہ اس موقف پہ وہ آج بھی قائم ہیں, پراپرٹی کی ویلیو کتنی ہے, اور پارٹی کو لے کے آگے وہ کس طرح چلنا چاہتی ہیں, ساری تفصیلات سے انہوں نے آگاہ کیا. پروگرام 2 تک اتنا ہی. اللہ حافظ.